نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ارشاد ہوتا ہے یعنی جب آپ دوسرے کاموں سے جن میں آپ مشغول ہیں فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھکیے. کس کام کی کرنے میں تھکیے؟ نماز پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں تھکیے. اور اپنے رب کی طرف رغبت کا اظہار کیجیے. اب ذرا سوچئے تو صحیح، یہ خطاب کس ذات سے ہو رہا ہے؟ یہ خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو یہ دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کن کاموں میں لگے ہوئے تھے جن سے فراغت کے بعد تھکنے کو حکم دیا جا رہا ہے. کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ آپ کا تو ایک کام عبادت ہی تھا. یا تو آپ کا کام تعلیم دینا تھا، یا تبلیغ کرنا تھا، یا جہاد کرنا تھا، یا تو تربیت اور تزکیہ تھا. آپ کا اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، یعنی تعلیم کے کام سے، تبلیغ کے کام سے، جہاد کے کام سے فارغ ہو جائیں تو آپ یعنی کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے. سبحان اللہ. یعنی اسی حکم کی تعمیل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز کے اندر اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ جن کاموں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے یا بالواسطہ عبادت تھی، اور جس عبادت کی طرف اس آیت میں آپ کو بلایا جا رہا تھا وہ براہ راست عبادت تھی. اب آپ اپنا ایک نظام اوقات اور ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کس طرح یہ مہینہ گزارنا ہے. آج پہلا روزہ آپ سب کو مبارک ہو. یعنی جتنے کاموں کو مؤخر کر سکتے ہیں ان کو مؤخر کر دو. اور روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح پہ انشاءاللہ ادا کرنی ہے 20. ان تراویح کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں مزے کی بات یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو روزانہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقامات قرب عطا فرمائے ہیں. اس لیے تراویح کی 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں. ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی معزز پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہوتا ہے جو کسی اور صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا. یعنی یہی مقام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر لائے تھے. جب معراج کے موقع پر آپ کو اتنا اونچا مقام بخشا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت کے لیے یہ سجدے لے کر جاؤ. ان میں ہر سجدہ مومن کی معراج ہے. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی جس وقت کوئی مومن بندہ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دے گا اس کی معراج حاصل ہو جائے گی اس سے. لہذا یہ سجدہ مقام قرب ہے. سورہ اقراء میں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. یہ آیت سجدہ ہے، لہذا جو بھی سنے وہ سجدہ کر لے. واسجد واقترب، سجدہ کرو. ہمارے پاس جو معلوم ہوا ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 40 سجدے عطا فرمائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 40 مقامات قرب ہر بندے کو روزانہ عطا کیے جا رہے ہیں. یہ اس لیے دیے گئے کہ 11 مہینے تک تم جن کاموں میں لگے رہے ان کاموں کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ دوری پیدا ہو گئی ہے. اس دوری کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 40 مقامات قرب دے کر ہم تمہیں یعنی قریب کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تراویح. لہذا اس تراویح کو معمولی مت سمجھیے. بعض وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 8 رکعت تراویح پڑھیں گے، 20 نہیں پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں 40 مقامات قرب عطا فرماتے ہیں. لہذا یہ حضرات کہتے ہیں نہیں صاحب، ہمیں تو صرف 16 ہی کافی ہیں، 40 کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان مقامات قرب کی قدر نہیں پہچانی، تبھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں.
بہرحال روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح بھی تو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے عبادات میں صرف کیجیے، مثلا تلاوت قرآن کریم خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم کرتے تھے۔ اس پورے رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے دن اور رات میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں تلاوت قرآن کریم داخل ہی رہی، لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں عام دنوں کی مقدار کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار کو زیادہ کریں۔ جی ہاں، دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی نا، ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ مثلا تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں جن لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے، اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیجیے۔ اس کے علاوہ اشراق کی نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جاتی تو کم از کم رمضان المبارک میں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ عام ایام میں بھی نصیب فرمائے ہم سب کو۔ صدقات کی کثرت کریں، رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کی بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی یعنی کہ زیادہ تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں، جو آپ کے پاس آیا اس کو نوازا۔ لہذا ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں گے، زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی ان کے علاوہ درود شریف استغفار کی کثرت کریں، اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آ جائے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جی ایک اور بات ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے بچنے کی فکر بھی کریں۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی انشاءاللہ۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ جھوٹ غیبت یا کسی کے دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پہ تالا ڈال لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اس لیے غیبت کرنے کو قرآن کریم میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، لہذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں، فضول کاموں سے، فضول مجلسوں سے، فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ گزارنا چاہیے۔ دعا کی کثرت یہ ہوگی کہ اس کے علاوہ بہت خاص بات ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی خود کثرت کرے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟ لہذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ہر وقت مانگو۔ وہ یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کو مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، روزہ کی حالت میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخر رات میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے خوب مانگو۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس لیے ان کا معمول ہوتا تھا کہ رمضان مبارک میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تھے، اس وقت کچھ تلاوت کر لی، کچھ تسبیحات اور دعائیں وغیرہ کر لی، اس کے بعد باقی سارا وقت افطار تک دعا میں گزارتے تھے۔ قرآن مجید بہت پڑھنا چاہیے نا، خوب دعائیں کیا کرتے تھے، اس لیے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور سب کے لیے، ملک و ملت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوقات کو صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد